حضرات السلام علیکم۔ وطن عزیز پاکستان لا الہ الا اللہ کے نام پر معرض وجود میں آیا، جس کے بنانے میں سنی اور شیعہ مسلمانوں نے مل کر قربانیاں دیں اور ایک آزاد اور خود مختار وطن کے قیام کے ذریعے اسلام کے زرعی اصولوں پر استوار زندگی گزارنے کا خواب دکھایا۔ یہ وطن کسی مسلک اور فرقے کی بنیاد پر نہیں بنا، بلکہ شیعہ سنی مسلمانوں نے متحد ہو کر پاکستان کو اسلام کے نام پر حاصل کیا، اور دشمن کی تمام تر سازشوں کے باوجود الحمدللہ آج بھی ہمارے درمیان اسلامی اخوت اور بھائی چارہ موجود ہے۔ بانی پاکستان بابائے قوم حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ اور مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح رحمۃ اللہ علیہا شیعہ مسلمان تھے، جبکہ حکیم الامت علامہ محمد اقبال سنی مسلمان تھے۔ پاکستان میں اسلامی رواداری اور بھائی چارے کی اعلیٰ مثالیں قائم کرنے کے لیے قوم کے اکابرین نے کاوشیں کی، اور قرآن و سنت کی روشنی میں ایک ایسا آئین بنایا گیا جس میں ان تمام پہلوؤں کا خیال رکھا گیا۔ مطلب یہ ہے کہ پاکستان بناتے ہوئے شیعہ سنی نے مل کر یہ ملک بنایا تھا، اور اس وقت کسی قسم کی کوئی تفریق نہیں تھی، اور ان کے درمیان ایک بھائی چارہ موجود تھا، جس طرح قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ اقبال اور دیگر اکابرین کے درمیان ہمیں نظر آتا ہے۔ پاکستان کی تشکیل کے دوران کسی ملک میں قوم کی تشکیل کے مراحل اور اس کے رشد و تکامل کے لیے اس قوم کا تعلیمی نصاب وہ سانچہ ہے جس میں اس کی نسلیں تیار ہوتی ہیں۔ اس تعلیمی نصاب کو جہاں تکنیکی اور علمی اعتبار سے دور حاضر کے تقاضوں سے ہم آہنگ ہونا چاہیے، وہاں آئین میں بیان کی گئی اسلامی اخوت اور دینی رواداری کے زرعی اصولوں پر مبنی اسلامی تصور حیات کا آئین دار ہونا چاہیے۔ مدرسوں کے لیے الگ تعلیم، امیر کے لیے الگ تعلیم، غریب کے لیے الگ تعلیم۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ یہاں ایک یکساں نصاب تعلیم اور نظام تعلیم ہونا چاہیے۔ ان دوریوں کو ختم کیا جائے۔ قومی نصاب اس حوالے سے اہم اور دیرینہ ہدف کو انجام دینے کے ارادے کے ساتھ موجودہ حکومت نے شروع کیا، لیکن یہ کام بھی سازشوں کے نتیجے میں اپنی اصل منزل سے کوسوں دور ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ یہ یکساں قومی نصاب اپنے ہدف بیان کردہ ہدف کو حاصل کرنے کی بجائے اپنے اصل آئینی اور نظریاتی ہدف جیسے مذہبی رواداری اور قومی یکجہتی کے اہداف کو محو کرتا دکھائی دے رہا ہے۔ اس نصاب کی تدوین میں بالخصوص اسلامیات کے اندر جو مسلمہ اسلام کے اصول ہیں ان کو نظر انداز کیا گیا ہے، اور اس آئین کے اندر، آئین پاکستان کے اندر جو ذکر شدہ شہری حقوق ہیں اور جو مذہبی آزادی ہے، یہ موجودہ جو نصاب حکومت نے ترتیب دیا ہے نصاب تعلیم، یہ اس آئین سے بھی متصادم ہے اور ان مذہبی آزادیوں سے بھی متصادم ہے۔ معزز صحافی حضرات، اس صورتحال میں ایک اور مسئلہ جو پاکستان میں شروع ہوا ہے، وہ قومی اسمبلی کی طرف سے ایک ایسی قرارداد لائی گئی جس قرارداد کے بعد صدیوں سے رائج جو درود ہے، مسنون درود ہے، اس کو بدلنے کی کوشش کی گئی۔ یہ ایک حیرت انگیز کام تھا، یہ ایک افسوسناک کام تھا جو قومی اسمبلی کی طرف سے انجام پایا۔ حالانکہ قومی اسمبلی دین کے بارے میں کوئی فتویٰ دینے کی اہل نہیں ہے، پاکستان کا آئین اسے یہ حق نہیں دیتا، لیکن بدقسمتی سے قومی اسمبلی کے اندر ایک قرارداد پیش کی گئی 21/2020 کو، جس میں صدیوں سے رائج جو مسنون درود ہے اس کو بدلنے کی سازش کی گئی، اس کو بدلنے کی کوشش کی گئی۔ دانستہ یا غیر دانستہ طور پر اسمبلی کے بعض اراکین نے اس طرح کی ایک کوشش کی، جس کے بعد ملک کے اندر ایک نیا پینڈورا باکس کھل گیا اور ایک نیا تنازع ملک کے اندر شروع ہو گیا درود شریف کے حوالے سے۔ حالانکہ شیعہ اور سنی جتنی بھی کتب حدیث ہیں، مثال سے آئے ستہ، صحیح بخاری، صحیح مسلم، ان کے اندر جو مسنون درود شریف بیان کیا گیا ہے اس کے اندر اس طرح کا کوئی عبارت موجود نہیں ہے۔ وہ صدیوں سے جو رائج درود ہے اس کو بدلنے کی جو قومی اسمبلی کے اس قرارداد کے ذریعے کوشش کی گئی ہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو وزارت مذہبی امور ہے اس نے جلد بازی میں ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے،
اور صدیوں سے رائج جو درود ہے اس کو بدلنے کی انہوں نے کوشش کی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان جو مختلف مسالک اور مکاتب فکر کا ایک وطن ہے، اس کے اندر اس طرح کے حساس معاملات میں قومی اسمبلی کو کوئی بھی اس طرح کا قدم نہیں اٹھانا چاہیے، یا وزارت مذہبی امور کو، جس سے یکجہتی، اتحاد اور وحدت اور اتحاد بین المسلمین کی فضا کو نقصان پہنچے۔ معزز صحافی حضرات، اب میں آپ کے سامنے یکساں قومی نصاب جو موجودہ حکومت نے نیا تعلیمی نصاب ترتیب دیا ہے اور ایک متنازعہ اور غیر آئینی نصاب تشکیل دیا جا رہا ہے، میں اس کے بعض نکات کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا۔ یہ جو متنازع نصاب ہے، اس میں اختلافی امور کو اچھالا گیا ہے، متنازع امور کو اچھالا گیا ہے، حالانکہ نصاب تعلیم متفقہ امور پر مشتمل ہونا چاہیے، جو قوم کے درمیان، جو آئندہ نسل کے درمیان، جو ہمارے طلباء اور طالبات کے درمیان وحدت اور اخوت کا علم بردار ہو، مذہبی رواداری اور یکجہتی کا علم بردار ہو۔ لیکن بدقسمتی سے یہ نصاب تعلیم بناتے ہوئے اس بنیادی اصول کو نظر انداز کیا گیا ہے۔ اس نصاب تعلیم کے اندر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم، ان کا جب تذکرہ ہو تو اس کے اندر بہت اچھی بات ہے۔ حضرت حمزہ سید الشہداء، حضرت عمار یاسر، حضرت اویس کرنی عاشق رسول، حضرت مصعب بن عمیر، اس طرح کے جلیل القدر اصحاب کرام کا تذکرہ ہونا چاہیے، جس پہ تمام امت مسلمہ کا اتفاق اور اجماع ہے۔ نمبر 3، فقہی مسائل جب بیان ہوتے ہیں، زکوٰۃ کا مسئلہ ہے یا مختلف دیگر جو امور ہیں، اس پہ امت مسلمہ کا 80%، 85% اتفاق ہے۔ ان مسائل کو نصاب تعلیم میں بیان کیا جائے۔ جہاں پہ جزئی امور ہیں، مثال نماز ہے، آپ نماز کی اہمیت نصاب میں بیان کر دیں قرآن و سنت کی روشنی میں۔ اب یہ کہ یہ نماز ہاتھ باندھ کے پڑھی جائے یا ہاتھ کھول کے پڑھی جائے، یہ آپ طالب علم کے اوپر چھوڑ دیں کہ وہ خود مسجد سے نماز سیکھ کے آئے، اپنے گھر سے نماز سیکھ کے آئے۔ آپ کسی شیعہ طالب علم پر زبردستی ہاتھ باندھنے کا حکم مسلط نہیں کر سکتے۔ آپ کسی اہل سنت کے طالب علم پر، کسی بچے پر آپ زبردستی ہاتھ کھولنے کا طریقہ نافذ نہیں کر سکتے۔ لہٰذا وزارت تعلیم کو اس طرح کے جو امور ہیں اس میں تمام مسالک اور جو مسلمانوں کے مسلمہ مکاتب فکر ہیں، ان کی آراء کا، ان کے عقائد کا، ان کی تعلیمات کا احترام کرنا چاہیے۔ یہ جو نیا نصاب تشکیل دیا گیا ہے، اس میں ایک چیپٹر صوفیاء اور مشاہیر کے حوالے سے قائم کیا گیا ہے۔ تاریخ اسلام کے اندر بڑی بڑی شخصیات گزری ہیں جنہوں نے دین اسلام کے اندر بڑی خدمات انجام دی ہیں، فقہی حوالے سے، علم حدیث کے حوالے سے، تاریخ کے حوالے سے۔ لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس مرحلے میں بھی جو مورخین ہیں اور جو اہل تشیع سے وابستہ جو علماء ہیں، ان کا کہیں پہ ذکر نہیں کیا گیا۔ بہت اچھی بات تھی جہاں اہل سنت کے محدثین کا ذکر ہوتا، جہاں اہل سنت کے فقہاء کا ذکر ہوتا، وہاں مکتب اہل بیت سے جن کا تعلق ہے اور ان کی خدمات ہیں امت مسلمہ کے لیے، ان کا بھی اس نصاب کے اندر ذکر ہوتا، تو یہ وحدت اور اتحاد کی ایک خوبصورت عملی تصویر بیان کی جاتی اس انداز سے۔